السلام علیکم، یہ علی مرزا بھائی بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی 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 بات کر رہا ہوں، فرمائیے. جی علی بھائی، میں عمر بات کر رہا ہوں کویت سے. عمر، میں کویت سے بات کر رہا ہوں. کویت سے میں نے آپ کو فون لگایا. جی جی فرمائیے. جی علی بھائی، یہ آپ کے جو ویڈیوز وغیرہ ہیں اس کے متعلق مجھے آپ سے یعنی کچھ سوالات کرنے تھے کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جو صحابہ کے بارے میں آپ ان کی غلطیاں وغیرہ نکالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سلف الصالحین کا اس پہ منہج اور فتویٰ کتنا سخت ہے. اس کے باوجود آپ یہ چیز کیوں پھیلاتے ہیں؟ آپ ان سے بہتر. جی بولے، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس چیز کی ممانعت اہل السنہ کے سارے سنی طبقات اور سارے سنی فرقوں کے اسلاف سے ثابت ہے تو اس چیز کو آپ کیوں پھیلاتے ہیں؟ میں نے بھائی ریکارڈ کروا دیا اور وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اس سے بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھیں. آپ مجھے کوئی بھی ویڈیو پوچھیں، میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھیں. جھوٹا الزام نمبر 10 آپ نے سن لیا. میں نے سن لیا ہے. میں نے سن لیا، اور اس کے پہلے بھی آپ کی ویڈیوز میں کافی پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، اور میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کال کیا تھا اور میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ علی بھائی اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر سلف الصالحین کا فہم بیان نہیں کرتے، حدیث و قرآن کی جو ہے تشریح خود سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے اس کی ممانعت بھی کافی دلائل اور ادلہ سے ثابت ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ چلے اس پہ تو کوئی بات نہیں، آپ نے کہا تھا کہ سمجھ میں آ جاتا، لیکن ابھی یہ سیم چیز آگے بڑھ کے، جب میں نے پہلے کال کیا تھا، ابھی آگے بڑھ کے ایسی ہو گئی ہے کہ صحابہ کی یعنی غلطیوں کی وجہ سے جو آپ نکال رہے ہیں، آپ کے جو لوگ آپ کو مانتے ہیں وہ 10 قدم آگے بڑھ چکے ہیں. آپ تو صرف غلطیاں نکالتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو گالی گلوچ پہ آ گئے. کون برا بھلا کہتا ہے بھائی؟ آپ کی ویڈیوز میں آپ نے صحابہ کی غلطیاں نہیں نکالی ہیں اور آپ نے ان کو تانا نہیں مارا ہے. میں نے کس کو برا بھلا نہیں، میرا بس ایک سوال ہے علی بھائی کہ آپ 14 سینچری کے اسلاف سے آپ زیادہ بہتر ہیں فہم میں. اسلام، ارے علی بھائی آپ فون کیوں کاٹ رہے ہیں؟ انکمنگ ہے، میں کر رہا ہوں فون، تو فون کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ انکمنگ تو فری ہوتا ہے نا پاکستان میں. ہاں جی، میری آپ بات سن لیجیے، کر لیجیے گا. جی میں نے اپنی اس موقف پہ میرا جواب ریکارڈڈ ہے، مسئلہ نمبر 124 میں الزام نمبر 10. سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر جب رافضی اہل سنت کے منہج پہ حملہ کریں گے اور وہ چیزیں لوگوں میں پھیلائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کا ایشو اٹھایا، اس کے بعد یہ سارے ایشو اٹھے، ہم نے جواب دیا. آپ نے جواب، آپ ابھی بھی علی بھائی آپ کو پتہ ہے رافضی علی بھائی آپ سے علی بھائی ایک منٹ بات سن لیں. آپ سے 13 سال پہلے بھی رافضیوں نے جو ہے اہل السنہ پہ اٹیک کیا ہے، اور اہل السنہ کے کسی بھی امام نے، یہاں تک کہ ان کے طلاب نے بھی کبھی یہ بہانہ لے کر معاویہ اور صحابہ کو غلط کہنا نہیں شروع کر دیا ہے. ابھی آپ بچ رہے ہیں بات سے. ہلو، پھر فون کاٹ دیا یار. فون کاٹ رہا ہے بار بار میرا، تو بات نہیں کر رہا، جب سامنے اس کو کرو تو فون کاٹ رہا ہے. دیکھو پھر کاٹ دیا اس نے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی. دراصل میں چاہ رہا تھا کہ علی مرزا کے فون کر کے اس کی جو گمراہی ہے وہ دراصل بھائیوں کو بتاؤں، اور جیسا آپ نے دیکھا آڈیو کے اندر کہ میرے ایک دم سمپل اور سیدھے سوال پہ پوچھنے سے سلف الصالحین کے فہم کی جب تلوار نکلتی ہے تو اچھے جو سیلف انٹرپریٹیشن سنڈروم سے جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. میں نے علی مرزا کو ایک دم سمپل سوال پوچھا اور اس نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے جواب دیے ہیں. ان میں سے یہ بات میں آپ لوگ کے سامنے یہ سب سے پہلے لانا چاہتا ہوں کہ آپ 90% اس کی ویڈیوز دیکھ لیں. 90% جو اس کے ویڈیوز ہیں، بہت ہی ریئرلی ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ کبھی بھی یعنی اس کا عمل یہ رہا ہے تواتر کہ وہ سلف الصالحین کے فہم کو نقل نہیں کرتا. اور جیسا آپ نے آڈیو میں سنا، میں نے اس کو اور اس کے سامنے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے آپ اپنے آپ کو 14 صدی کے علماء سے بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ ہوشیار، زیادہ فہم رکھتے ہیں، زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اسی لیے آپ سلف کا فہم نقل نہیں کرتے اور اپنی طرف سے تشریح سیلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن و حدیث کا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ ان کو جاہل سمجھتے ہیں، ان کو بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ میں نے پہلے بھی ان کو جو ہے نا پوچھا تھا، ابھی بھی آپ لوگ کے سامنے میں نے کہا. یہ بس ایک ہی چیز کی وجہ سے میں بتانا چاہتا ہوں بھائیوں کو کہ یہ جو چیز دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم جو ہے فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ تم لوگ بھائی اگر تمہیں کوئی چیز کسی سے پسند ہے تو جو چیز پسند آتی ہے وہ لے لیتے ہو، جو چیز نہیں پسند ہے چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو بہت ہی
مذاقیہ انداز سے بولتے ہیں، یعنی تانا مار کے۔ اب بات یہ ہے کہ دراصل یہ چیز فٹ ان پہ ہوتی ہے زیادہ، کیونکہ جو مسند احمد اور دوسری حدیثوں کی کتابوں سے یہ حدیثیں لیتے ہیں اور جو حدیثوں کا سیلف انٹرپریٹیشن کر کے خود کی غلط فہمی کو صحیح فہم دکھا کر اس کی جو تشریح کرتے ہیں، یہ جو کتابوں سے حدیثیں لیتے ہیں وہی کتاب کے مصنف کا جو فہم اور جو فتویٰ اور جو عمل رہا ہے وہ ان کے خود انوینٹڈ 21st سینچری 2015 والے انوینٹڈ ایکسپلینیشنز کے بالکل مخالف ہے۔ تو یہ خود وہی کرتے ہیں، حدیثیں تو مسند احمد سے لے لیتے ہیں لیکن امام احمد کا جو نظریہ ہے، امام احمد کا جو قول ہے وہ نہیں لیتے۔ اور امام احمد رحم اللہ کا قول اگر آپ پڑھیں گے تو فار ایگزامپل ان کو جب پوچھا گیا نا ایسے لوگوں کے بارے میں، مرزا علی جیسے کہ جو صحابہ غلطی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے یعنی زبردستی حکومت چھین لی وغیرہ وغیرہ، تو امام احمد رحمہ اللہ سے بہت سارے اقوال، بہت الگ الگ قسم کے، بہت ہی یعنی ایک دم سخت الفاظ موجود ہے۔ اس میں سب سے جو کم ترین، جو سب سے لینینٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ھذا قول سوء ردیء یجانبون هؤلاء القوم ولا یجالسون ونبین امرهم للناس، کہ یہ جو بات جو ہے نا، یہ جو فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ بہت ہی یعنی بدترین اور ایول جو بات ہوتی نا وہ ہے، ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کا ترک کر دینا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو واضح اور لوگوں کو یعنی اطلاع دے دینی چاہیے کہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے دور رہو۔ اور امام ابو طالب کی طرف سے جب ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے آثار آتا ہے کہ امام احمد سے پوچھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کی غلطیاں وغیرہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو امام احمد نے کہا تو یعنی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو قتل مت کرو پر ان کو بہت ہی یعنی شدید طور پہ جو ہے نا ان پہ تعزیر کرو۔ یعنی کم از کم امام احمد کے فتوے کے مطابق علی مرزا کو تو کچھ نہیں تو کم از کم 20 کوڑے تو پڑنے چاہیے، اچھے ہنٹر والے۔ اب یہ امام احمد اور سلف الصالحین کا فہم ہے، لیکن یہ کیا کریں گے بھائی، امام احمد کی مسند احمد میں سے روایت لے لیں گے، لیکن امام احمد کو جو خود کا فہم ہے، جنہوں نے وہ حدیث کو حفظ کیا، حدیث کو سمجھا، اس کی سند کو سمجھا پرکھا، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے اپنی کتابوں وغیرہ میں لیا ہے، وہ سیم امام کی یہ بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور دوسروں کہتے ہیں کہ بھائی تم جو چیز اچھی لگی تو لے لیتے ہو، گندی لگی تو پھینک دیتے ہو۔ بہرحال اب پہنچتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے سیلف انٹرپریٹیشن کی، جو علی مرزا اس سے اتنا انسپائرڈ ہے اور اسی انسپریشن کو اتنی یعنی ہائی لیول تک لے کے چلے گئے ہیں کہ اپنی انفیریورٹی کمپلیکس میں شیعوں کو یعنی انہوں نے عجیب و غریب ایکسپریشن دیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ ایسا کہتے تو ان کو یعنی دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے جسٹ ہیں، ہم بھی 2-3 صحابوں کو گالی دے دیں ساتھ میں۔ تو اس کے لیے خوارجوں نے سب سے پہلے جو ہے صحابہ اور علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے انہیں بہت اچھی طریقے سے جواب دیا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ آپ کا جو کلمات آپ نے استعمال کیے ہیں، یہ جو قرآن کی آیت آپ نے کہی ہے یہ بالکل حق ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی حق ہے، لیکن آپ اس کی جو تعویل کر رہے ہیں، جو چیز آپ اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اب یہاں پر علی مرزا سیم حرکت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی آیت اور حدیثیں لے رہے ہیں اور جو ہے اس کو اپنی حساب سے، اپنی تعویلات کے حساب سے جو ہے نا لوگوں کے سامنے غلط چیز بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو ہے نا یعنی آلریڈی وضاحت کر چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ستفترق امتی علی بدع و70 فرقة اعظمها فتنة على امتی قوم یقیسون الامر برأیہم یحرمون الحلال ویحلون الحرام، کہ میرے امت جو ہے یعنی 70 کچھ گروہ میں بٹے گی، ان میں سے سب سے اعظمها فتنة على امتی، سب سے بڑا فتنہ جو میری امت پہ ہوگا وہ ایسی قوم کا ہوگا جو اپنی رائے دین کے معاملوں میں، دین کے مسائل وغیرہ کے اندر اپنی رائے کو ڈال کے جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر دیں گے اور جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دیں گے۔ یہاں پر سلف الصالحین جو ورثاء الانبیاء ہیں ان کے فہم کے اجماع اور اتفاق کے مطابق صحابہ کرام، یہاں تک کہ آپ سلف کو چھوڑ دیں، میں صحابہ کے دے رہا ہوں، ابن عمر ہو گئے، ابن عباس ہو گئے، صحابہ کرام کا بھی اس چیز پہ ایک طریقے سے اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگوں جب وہ دیتے تھے، لوگوں کے سامنے بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا جو ہے بالکل بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ چیز یہ وارننگ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے آئی ہے۔ اور یہاں پر دیکھو رسول کہتے ہیں کہ اعظمها فتنة على امتی قوم یقیسون الامر برأیہم یحرمون الحلال ویحلون الحرام۔ اب یہاں پر رسول ہم خود ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فتنہ یہ لوگوں کا ہوگا جو اپنی رائے کو اس دین میں ڈال کے جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر دیں، حلال ہے اس کو حرام کر دیں،
اور یہی بات جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے ہی جو ہے نا بشارت دی تھی. مستدرک الحاکم میں آتا ہے. سوری یہ اس میں یہ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا رائے والی بات یہ مستدرک حاکم کی ہے. جو اب میں بتانے والا ہوں یہ وہ امام نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے جس کی حدیثیں تو مرزا صاحب لے لیتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کا فہم اور ان کا جو یعنی فتویٰ وہ نہیں لیتے. یعنی مسند احمد. جی صحیح سمجھا آپ نے. امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان منکم من یقاتل علی تعویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، کہ تم میں سے ایسا ہوگا ایک بندہ یا ایک شخص جو اس قرآن کی تعویل پہ، اس کی فہم پہ، اس کی سمجھ پہ، اس کی آیتوں کے لڑے گا لوگوں سے جس طریقے سے یعنی جو ہے اس پہ اس کی یعنی نازل ہونے پہ لڑا گیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ سیلف انٹرپریٹیشن کتنی بڑی چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو تعویل ہوتی ہے، جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے قرآن کی، اس کے صحیح فہم کو ایکسپلین کرنے کے لیے لڑنا تک پڑے گا. اب یہ چیز آگے واپس سے جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری طریقے سے دوسری حدیث سے بھی آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یحمل هذا العلم من كل خلف، یعنی وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تعریف کی ہے کہ جو ہے یہ نالج ہے، جو علم ہے، یہ ہر جو ہے یعنی عدول انسان سے آئے گا. آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ ہر زمانے میں ہر یعنی اس میں ایرا میں جو یہ علم کو آگے لے کے جائیں گے، اس میں سے رسول اللہ نے آگے کہا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. اس میں سے انہوں نے یہ کہا کہ کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین. یہ دیکھیں رسول نے آخر میں کہا وتعویل الجاہلین کہ یہ لوگ جو علماء جو لوگ ہیں جو علم کو آگے لے کے جائیں گے وہ جاہلوں کی تعویل، جو قرآن و حدیث کی جو جہالت جاہل جو اپنی طرف سے تعویل کریں گے اس کا رد کریں گے. اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں، اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ سے اور دوسرے ائمہ کرام سے بھی یہ بہت ہی فیمس اسٹیٹمنٹ ایک یعنی ان سے جو ہے ثابت ہے. انہوں نے کہا کہ ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کہ تمہیں جو ہے اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے جو ہے ڈرو، اس چیز سے جو ہے یعنی سنبھلو کہ تم کوئی ایسے مسئلے پہ بات کرو، ایسے مسئلے کو بات کرو یا فتویٰ دو یا لوگوں کے بیچ میں پھیلاؤ لیس لک فیہا امام، جس میں تمہارے پیچھے کوئی یعنی امام یا ائمہ کا گروہ نہیں ہو جنہوں نے ایسا کیا ہو. اسی لیے امام احمد نے کہا ہے نا، امام احمد رحمہ اللہ نے کوئی وجہ سے کہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو خوارج تھے یہ کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ قرآن کی آیتوں کا خود سے تعویل کرتے ہیں خود کی فہم کے حساب سے، اور خالی تعویل نہیں کرتے، یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری کیا کرتے ہیں وہ مخالفت کسی کرتے ہیں. ایک تو ہو گیا تعویل کرنا خود کی عقل سے، ٹھیک ہے، خود کی ہیومن جو انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی یہ لمیٹڈ ہے، تو خود کی انٹلیکچوئل جو کرتے ہیں اپنی، ایک تو اسکالرز تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس کوئی سلف کا فہم ہے نہ کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام کو انہوں نے مخالفت کی تھی جو وہ ٹائم پہ علماء تھے. صحابہ کرام کا جو فہم اور علم تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی جو وہ ٹائم پہ علماء کرام تھے. علی مرزا کیا کر رہا ہے، وہ صرف ایک گروہ کا نہیں، ایک صدی کا نہیں. اگر ایک صدی کا کرتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، چلو سمجھنے والی بات ہے، چلو صرف ایک ہی صدی کا کہہ رہا ہے، تھوڑا بہت گمراہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بندہ جو ہے علی مرزا یہ 14 سینچری کے علماء جو سنی علماء کا اتفاق ہے سارے گروہ کا، اس کے خلاف جا رہا ہے. ان کے فہم، ان کے فتاوے، ان کے اعمال، ان کے جو ایکسپلینیشنز ہیں، ان کے جو الگ الگ ردود ہیں رافضیوں کے خلاف، وہ سب یعنی واضح ہیں، جس کو پڑھنا ہے پڑھ لیں، اس کے باوجود سب سے خلاف جا رہا ہے. تو بس بھائیوں میرا یہ مقصد آپ کو بتانے کا تھا کہ جو یہ چیز میں یہ مبتلا ہے سیلف انٹرپریٹیشن کی بیماری میں، جس کی وجہ سے اس کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو گیا ہے رافضیوں سے، جس کی وجہ سے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے یعنی کہتے ہیں نا کہ بھائی چلو میں ان کو خوش کرنے کے لیے غلط چیز کر رہا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے سیلف انٹرپریٹیشن کیا ہے آپ کو میں یہ بنیادی نقطہ اسی لیے میں اس پہ توجہ دے رہا ہوں کہ جو بھی اس کی اگلی ویڈیو آئے یا جو بھی یہ فتاوی دے، آپ دیکھیں کہ اس کے فتاوے اور اس کے جو اقوال ہیں اس میں سلف الصالحین کا فہم ہے کہ نہیں. جو چیز سلف الصالحین کے فہم سے ثابت نہیں ہوتی ہے اس کو ہم کیسے مان لیں. جو لوگوں نے دین کو آگے تک پہنچایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو اہل ذکر سے، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ اس کا مطلب علماء بھی ہوتا ہے. آپ اتنی ساری حدیثیں کہ رسول نے کہا کہ علماء سے پوچھو، اتنی ساری حدیثیں ہیں سلف کے فہم کی حجت کے اوپر، اتنے سارے آرٹیکلز ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ بھائی صاحب ایک بھی امام کو فالو نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ میں نے ان کی ویڈیو میں یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ زمانے میں ٹھیک تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہے. بتاؤ، آج کے زمانے میں شیعہ کچھ الگ پیکیجنگ میں آتے ہیں. وہ زمانے میں بھی صحابہ کو گالی دیتے تھے، لعنت کرتے تھے، رستے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کون سا سیلیبریشن لے کے چلتے تھے، لیکن کیسے علماء نے ان کا جواب دیا ہے؟ گالی دے کے. معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے کے جواب دیا ہے، ان کو برا بھلا کے جواب دیا ہے. اس کے چمچے نے تو یہ حد تک پہنچ گئے ہیں، علی مرزا کے چمچے، اسکرین شاٹ بھی میں نے ڈالا تھا اپنے فیس بک پہ، کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے
کہ قیامت کے دن میں معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے وغیرہ عمرو بن العاص وغیرہ مغیرہ ابن شعبہ وغیرہ کا گریبان پکڑوں گا گردن سے، میں ان کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا علی کے خلاف. یعنی بتاؤ یہ ذلیل لوگوں کی اتنی اوقات کہ وہ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دیں اور ہمیں ان کے فتنے سے بچا، اور اگر ہدایت نہیں دینی تو ان کو صحابہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا کر دے اور ہمیں دکھائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر مزہ آئے گا، دیکھیں گے کہ مغیرہ ابن شعبہ اور معاویہ اور عمرو بن العاص کے خلاف یہ جو اتنا بولتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو کون بچائے گا آگے، پھر ہم دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. معذرت چاہتا ہوں میں نے کافی وقت لے لیا، لیکن یہ بات مجھے سمجھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. یہاں پر علی مرزا کے خلاف کچھ بھائی ہیں جو اس پہ لگاتار لگے ہوئے ہیں، کافی ہیں ویسے تو، اپنی اپنی طرف سے سٹیٹس وغیرہ سب ڈال رہے ہیں، لیکن دو بھائی جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن میں کام چل رہا ہے، اردو میں کام چل رہا ہے. محمد شاہ رخ بھائی کا جو کراچی سے ہیں، وہ اردو میں لکھ رہے ہیں اس کے خلاف، اس کی جو ریسرچ پیپر ہے اس کے خلاف. اور عاصم الحق بھائی ہیں، وہ بھی شاید لاہور یا کراچی سے، میں بھول گیا، وہ بھی اس کے خلاف جو ہے نا انگلش میں لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جو ہے اس چیز کو آرٹیکل میں کمپائل کریں گے. تو بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کو فیس بک پہ ڈھونڈیں اور یہ جو پوسٹ کر رہے ہیں اسے استفادہ لیں. جل کے، بھون کے، چڑ کے، پاگل ہو کے، بلاک کر کے گالی گلوچ مت دیجیے. پڑھیں کہ کیا لکھ رہے ہیں، کہ کیوں لکھ رہے ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں. یہ ساری باتیں سلف کے فہم اور ادلہ سے کر رہے ہیں، اپنی خود کی فیملی گھسا رہے اس کے اندر، جیسے علی مرزا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.